بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، ہمارا حصہ اول اپنے آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ یہ آخری ہمارا لیکچر ہے جو حصہ اول کے حوالے سے ہے۔ یعنی ہم نے کیٹیگری رکھی ہوئی ہے حصہ اول دوم کے اندر۔ حصہ اول کے اندر بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا کہ ماضی کو کیسے بناتے ہیں، مضارع کو کیسے بناتے ہیں، امر کو، نہی کو، اسم فاعل کو، اسم مفعول کو، اسم مبالغہ کو، صفت مشبہ کو، اس کے اوزان کیا ہوتے ہیں، اور اسم تفضیل، اسم اعلیٰ، جتنے بھی مشتقات ہیں وہ سب کی ہم نے ایک سیٹ میں رکھا ہے، اور بنانے کا طریقہ، ان کے گردانیں، وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے۔ اگلا حصہ جو ہوگا وہ ہمارا گردان کسے کہتے ہیں، مصدر کیا ہوتا ہے، اور گردان کیسے کی جاتی ہے، صغیر کیا ہوتی ہے، کبیر کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے دوسرے حصے میں رکھا ہے۔ دوسرے حصے کے اندر تقریباً ساری گردانیں آئیں گی، وہ آپ کو گردانیں کر کے ہم دکھائیں گے کیسے گردانیں کی جاتی ہیں، صغیر کون سی ہوتی ہے، کبیر کون سی ہوتی ہے، صغیر کو صغیر کیوں کہتے ہیں، کبیر کو کبیر کیوں کہتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دوسرے حصے کے اندر بیان کریں گے۔ تو یہ ہمارا آخری لیکچر ہے حصہ اول کا، فعل تعجب کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ فعل تعجب کے اندر 3 صیغے آتے ہیں، ما افعلہ، افعل بہ، فاعلا، بعض نے 4 بھی ذکر کیے ہیں، یا فاعلت بھی ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی 3 نہیں 4 آتے، بارہ 3 ہوں یا 4 ہوں، اس میں سے ہر ایک کے بنانے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے فعل مضارع کو بنایا تو اس کے سارے صیغے فعل ماضی سے بنتے ہیں، طریقہ ایک ہی بتایا تھا، اور امر ہے نہیں جو بھی طریقہ تھا ہر ایک کے طریقہ الگ الگ تھا۔ یہ کہ مضارع امر کے اندر یہ تھا کہ حاضر کو حاضر کے صیغے سے بنائیں گے، غائب کو غائب کے، متکلم کو متکلم سے، یہ تو ٹھیک تھا۔ لیکن یہ جو فعل تعجب کا صیغے ہیں، 3 لیں یا 4 لیں، ان میں سے ہر ایک کے صیغے کے بنانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما فعلہ اس کو نئے سے بنائیں گے، افعل اس کو پھر بنائیں گے، فاعلا اسے پھر بنائیں گے، فاعلت کو پھر بنائیں گے، ہر ایک کو فعل مضارع سے الگ الگ بناتے ہیں۔ یہ اس کے اندر ایک خوبی ہے۔ اور اس میں فعل تعجب کے اندر کیا ہوتا ہے، ما تعجب لگاتے ہیں، اس میں تعجب کا اظہار ہوتا ہے کہ ما احسن ہو، وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنا طاقتور ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں تعجب کا اظہار ہوتا ہے۔ آئیے مزید ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ تو یہ بات میں نے لکھ دی ہے فعل تعجب کی بات جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے 3 اوزان بھی میں نے لکھ دیے ہیں، ما افعلہ، افعل بہ، فاعلا۔ تو یہ 3 اوزان یہ مشہور ہیں، اور بعض نے کہا کہ ایک اور وزن بھی ہے اور وہ ہے فاعلت، ٹھیک ہے۔ فاعلت انہوں نے کہا کہ یہ فاعلت بھی ذکر کر دیں۔ فاعلت 4 اوزان، 3 لیں یا 4 ہیں، مشہور یہ 3 ہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو تعریف بتائیں گے فعل تعجب کیسے کہتے ہیں۔ فعل تعجب وہ فعل ہوتا ہے جو کسی چیز پر تعجب کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جو کسی چیز پر ٹھیک، یہ ہے کہ فعل تعجب وہ فعل ہے جو کسی چیز کے اظہار کے لیے جو کسی چیز کے تعجب، کسی چیز پر تعجب کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا، جیسے ما احسن ہو، ٹھیک ہے، ما احسن ہو، یہ ہو گیا ما احسن ہو۔ تو یہ ما تعجبیہ ہے، اور شروع میں ما کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ قطعی ہے۔ فعل تعجب کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے۔ تو ما احسن ہو، وہ کتنا حسین ہے، تو یہ فعل تعجب کی تعریف آ گئی کہ وہ فعل جو کسی چیز پر تعجب کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے ما احسن ہو۔ اب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا جو وزن ہے ما فعلہ ہو، اس کو فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ فعل مضارع سے ہم نے بنایا، مضارع ہے، یہ مضارع ہے، یفعل، اسی سے ہم نے اس کو بنانا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، شروع میں جو ہم یہ علامت مضارع ہے حذف کر دیں گے،
اس کی جگہ ہم نے حمزہ مفتوح لگا دینا ہے جو حمزہ قطعی ہے اس میں فعل تعجب کا، ٹھیک ہے، اور شروع میں ما تعجبیہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ کر دیا، اور فا کلمہ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ دیا، اور عین اور لام کلمہ کو ہم نے فتح دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی فتح دے دیں، اور آخر میں ضمیر لگا دیں، یہ تو یہ بن جائے گا ما افعلہ، یعنی علامت مضارع حذف کر دیں گے، اس کی جگہ حمزہ مفتوح ہے جو کہ فعل تعجب کی علامت بھی ہے اور فعل تعجب کا حمزہ ہے اور یہ قطعی ہے، یہ لگا دیں گے، اور اس حمزہ سے پہلے ما تعجبیہ کا اضافہ کر دیں گے، اور عین اور لام کلمہ کو فتح دیں گے، اور آخر میں ضمیر لگا دیں گے جو آپ کو بتا دیا ہے، ضمیر لگا دیں گے۔ اب یا تو ضمیر لگا دیں یا پھر اس میں زہر کو لگا دیں۔ ضمیر لگا دیں تو یہاں مثال دیکھیں ما افعلہ، یہاں ضمیر ہے تو یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں ما افعلہ سے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لگانا ہے تو یہ بنے گا، یہ سیگا بنے گا ما افعل زید، ٹھیک ہے، یا تو پھر اس میں ضمیر لگا دیں گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اسم ظاہر لگا تو یہ بنے گا ما افعلہ یا پھر ما افعل زیدن، ٹھیک ہے، یہ زیدن یہ طریقہ ہے اس کے پہلے سیگے کے بنانے کا، ٹھیک ہے۔ علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ ما قبل ما تعجبیہ، فا کلمہ کو اپنے ہاتھ پر، عین اور لام کلمہ پر فتح آئے گا، اور آخر میں اس میں ضمیر لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا فعل تعجب کا سیگا، جیسے یفعل سے ما افعلہ، یا پھر ضمیر نہ لگائیں تو پھر اسم ظاہر لگا دیں گے جیسے ما افعل زیدن، یہ پہلا سیگا بنانے کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا سیگا ہے افعل بہ، ما افعلہ وافعل بہ، افعل بہ کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ لگا دیں گے، عین کلمہ کو کسرہ دیں گے، اور لام کلمہ کو ساکن کر دیں گے، اور آخر میں با جر، کہ حرف جر جو ہے نا یہ با، اس کو ہم نے لگا دینا ہے ضمیر کے ساتھ، یا اسم ظاہر ہم نے لگانا ہے مجرور، یہ دونوں صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یا تو پھر اسم ظاہر لگا دیں یا پھر اسم ضمیر، لیکن اگر اسم ظاہر لگاتے ہیں تو یہ اسم ظاہر مجرور ہوگا با جر کی وجہ سے۔ مثلا یہ ہے افعل بہ، اس کو بناتے ہیں یا فعل سے، ٹھیک ہے، علامت مضارع حذف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے دو صورتیں ہیں، یا تو یہ با جر آخر میں ذکر کر کے ضمیر لگا دیں جیسے یہاں لگی ہوئی ہے، یا پھر اسم ظاہر لگا دیں بزیدن، ٹھیک ہے، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، یا تو اسم ظاہر لگا دیں یا پھر اسم ضمیر لگا دیں، ٹھیک ہے۔ علامت مضارع ہم نے حذف کر دیا شروع میں، اور اس کی جگہ پر ہم نے کیا کیا، حمزہ مفتوحہ لگا دیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ مفتوحہ لگانے کے بعد عین کلمہ کو ہم نے دینا ہے کسرہ، ٹھیک ہے، افعل، عین کلمہ کو ہم نے کیا دینا ہے، کسرہ دینا ہے، اور لام کلمہ کو ہم نے کیا کرنا ہے، ساکن کر دینا ہے، یہ آپ ساکن کر دیں، اس کو یہاں پیش ہے، اس کو ساکن کر دیں، اور آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے، حرف جر با ہے نا، با کو ذکر کر کے ساتھ ضمیر لگا دیں گے، جیسے یہ با حرف جر تھی تو آخر میں ضمیر لگا دے تو افعل بہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ ہے، یا پھر ضمیر کی جگہ آپ اسم ظاہر بھی لگا سکتے ہیں جیسے بزیدن، ٹھیک ہے، یہ اسم ظاہر یہ مجرور ہوگا۔ تو دو طریقے اس کے بنا، اسم ظاہر یا اسم ضمیر لگانے کے دو طریقے آپ کو یہاں بھی بتا دیے ہیں، دو سیگے ہو گئے۔ آگے تیسرا ہے فاعلہ، فاعلہ یہ سیگا ہے، اس کو بھی فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ علامت مضارع حذف کر دیں گے، فا کلمہ کو فتح دیں گے، عین کلمہ کو ضمہ دیں گے، اور لام کلمہ کو فتح دیں گے، جیسے یفعل سے فاعلہ، فاعلہ کو بناتے ہیں کس سے، یفعل سے، علامت مضارع حذف کر دیا، فا کلمہ کو
فتح دے دیا، عین کلمہ کو ضمہ دے دیا، اس کو فتح دے دیا، فاولا، یہ بن جائے گا یا فعلو سے فاولا۔ یہ تیسرا صیغہ ہے، اور جو کہ فعل تعجب کا ہے، یہ مشہور یہ 3 صیغے ہیں جو آپ کو بتا دی ہیں کہ علامت مضارع حذف کر دیا، فا کلمہ کو فتح دے دیا، عین کلمہ کو ضمہ دے دیا، اور لام کلمہ کو فتح دے دیا ہے، تو یہ بن جائے گا فعل مضارع سے فعل تعجب کا یہ تیسرا صیغہ یا فعلو سے فاولا۔ آگے ایک اور صیغہ بھی ہے جو یہ ہے فاولت، اس کو ہم نے فعل مضارع سے نہیں بنانا بلکہ اس کو ہم نے اس سے بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس صیغے فعل تعجب کی یہ تیسرا صیغہ ہے، اس سے ہم نے اس کو بنانا ہے فاولت کو، لیکن اس کو ہر کسی نے ذکر نہیں کیا، کسی نے ذکر کیا ہے کسی نے نہیں کیا، جس نے ذکر نہیں کیا تو انہوں نے 3 صیغے ذکر کیے ہیں جو بتا دیے ہیں، جن نے ذکر کیا ہے انہوں نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، تو یہ جو صیغہ ہے اس کو ہم نے اس صیغے سے بنانا ہے، یہ صیغے سے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ویسے رکھ دینا ہے، آخر پر ہم نے تا ساکن لگا دینی ہے، تا ساکن، اور شروع میں اس کو یعنی کہ تا ساکن جب ہم لگا دیں تو یہ بنے گا فاولا سے فاولت، تو اتنا ہم نے کرنا ہے، آخر میں تا ساکن لگا دینی ہے، بس یہ بن جائے گا فعل تعجب کا یہ چوتھا صیغہ۔ تو یہ 4 صیغے ما افعلہ افعل به فاولا یا فاولت، یہاں اب یہ فعلا کی جگہ اب اور صیغہ بھی اس میں ما اضربہ واضرب به وضرب یا ضربت، یا ما انصرہ وانصر به ونصر یا نصرت، تو کوئی بھی صیغہ آپ کوئی بھی مصدر آپ ذکر کر کے اس سے فعل تعجب بنا سکتے ہیں، تو یہ بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اور آگے ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فعل تعجب جو ہوتا ہے وہ ہر صیغے سے نہیں آتا، کہ ہر فعل سے فعل تعجب نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو اسم تفضیل کے اندر ذکر کی گئی ہیں، مجرد ہو، متصرف ہو، وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں ہوں گی تو فعل تعجب آئے گا، وغیرہ فعل تعجب نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ہم نے فعل تعجب کا معنی لینا ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ جو بھی فعل ہم نے ذکر لینا ہے، جو بھی جس فعل سے ہم نے فعل تعجب کا معنی لینا ہے اس کا مصدر منصوب لیں، تو اس کے شروع میں 2 لفظ کا 2 میں سے ایک اضافہ کر دیں، ما اشدد ما اشد یا اشدد، یعنی یا تو آپ یہ لگا دیں یا پھر یہ یعنی کہ اشدہ لگا دیں یا اشدد لگا دیں، یہ دو لگا دیں گے فعل جو جس فعل سے ہم نے معنی لینا ہے اس کے مصدر منصوب سے، مصدر بھی ہو اور ہو بھی منصوب، ٹھیک ہے، تو اس کے شروع میں ہم نے یہ لگا دینا ہے اشد یا اشدد، تو یہ بن جائے گا فعل تعجب کا معنی یہ دے دے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک مصدر ہے استقامتن، استقامتن یہ مصدر ہے، یہ ہے استقامتن، استقامتن، کیونکہ ہم نے مصدر بھی منصوب لگانا ہے، ٹھیک ہے، استقامتن یہ اس مصدر اس کو شروع میں لگا دیں اشد، یہ بن جائے اشد استقامتن، اس سے فعل تعجب کا معنی ہم بآسانی لے سکتے ہیں، جس کا معنی ہے وہ کس قدر استقامت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے اشدو کی جگہ پر اشدید لانا ہے تو پھر مصدر کے ساتھ حرف جر یا کا اضافہ کرنا بھی ضروری ہے، اور آخر میں ضمیر یا اسم ظاہر مجرور بھی لگانا ضروری ہے، جیسے اشدد بعمیہ، یعنی اشدو لگائیں گے تو یہ تو اس کا طریقہ یہی ہوگا، مصدر لیں اور وہ بھی منصوب ہو، شروع میں اشدو لگا دیں، تو یعنی کہ شروع میں ما اشدو لگا دیں گے، بلکہ ما بھی لگانا ہے، ما اشدو، شروع میں ما اشدو لگا دیں گے تو یہ مصدر ہے، یہ استقامت شروع میں ما اشدو لگا دیں گے تو بن جائے گا ما اشدو استقامتن، تو یہ وہ کس قدر استقامت والا ہے، تو یہ معنی اس فعل تعجب کا یہاں ہم اس سے لے سکتے ہیں، یہ ہو گیا ما اشدو۔ لیکن اگر ما اشدو کی جگہ پر آپ اشدو لگاتے ہیں بلکہ اشدد لگاتے ہیں، تو اشدد لگانے کے صورت میں مصدر کے ساتھ جو ہم نے ذکر کرنا ہے اس کے ساتھ حرف جر با جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ مصدر کے ساتھ با کا اضافہ ہوگا
اور آخر میں ضمیر آئے گی یا اس میں ظاہر مجرور آئے گا، جیسے اشد بعمہ یا اشد یعنی اشدد بعمہ یا اشدد بحمرۃ زید، یعنی یہ دیکھیں کہ یہ ہے ہم عامین، اس کا معنی ہوتا ہے اندھا، ٹھیک ہے۔ شروع میں ہم نے اگر اس میں ہم لینا ہے نا تو شروع میں ہم نے با لگا دیں گے شروع میں، ٹھیک ہے، یہ با، اور آخر میں کیا کرنا ہے، یا تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جیسے بعمہ اشدد بعمہ، یا پھر ضمیر کی جگہ اس میں زائد لگانا ہو نا، پھر کیا کرنا ہے، اشدد بحمرۃ، یعنی کہ اس میں زائد لگانا ہونا تو پھر یہ ہوگا اشدد بحمرۃ زید، کہ زید کی